کہتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم میں اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت اخلاص نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم یہ تو آواز سمجھ آنی پئی ہے، بس ابھی کرتی کے چلو بولنا تو نہیں مار او پچھلے ہو تو سمجھ آنی پئی ہے۔ گالے بزرگو میں رب جلال پر بھٹیاں تو انگا مار چک آئی تھے، بارہ کے قریب کی دائیں سنتے ہیں، دھمی موڑ میں فکر آئی، میں چار پنجی تے اٹھے، میں بعد تو جناب گٹی بجائی، بجا 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 کے میاں نے نہ دے لے، اچھا وہ رات رکاوٹاں بھی ہاں پئیاں تے اے بڑے حضرات جان بڑے حضرات اگے ہو گیا کھو، ایک پیٹر شیٹر تے موٹراں تے انجن کوئی نہ ہوندے، خو دے اوتے جوندے آن دیوگ داندا ان چھوڑا نہیں پتہ لگنا کون پتہ لگ گئے بڑے بیٹھے ہو او دان 8 گھنٹے باندھے ہیں، یہ دان ہوے نہ دو ترکڑے آواز بیٹھی رکھی میں بچڑا دان ہوے نہ دو ترکڑے تے اپنی پوری باری چنگی طرح باندھ تے جے ایک دان کمزور ہو گیا تے ایک تکڑا ہو گیا تے جڑا دان ہو گیا تے ترکڑا او پجالی چھپکی رکھی بولی سمجھ آنی پئی کوئی نہیں چھکی رکھدا ہی وہ کمزور نہ رڑ کر رہا ویندا ہے باقی پیچ ہو ویندا ہے تے یہ تو کھلو رہے پرانے تے کمزور ہو نہ تھک کے کھلوتے ہو نہ کوئی پوچھ کوئی میں بتا تھکا تجھے پہ مار میں تھکا بتا میں پجالی کا ایک حصہ تواڈے گاٹے گھتے نہ دے کاپڑے گاٹے یہ تو سب پجالی چھکی تا لگن دی پیچ ہو کو تے نچ دیو تے جار تھکی ہو تے پڑاڑ دے کھلو رہا ناراض ہو گیا بیان ہو گیا توجہ ہے مسلمانوں بھائیوں بزرگوں دوستوں میں کلو کٹ گیا بتا تے میں توڑ تے راز دیکھا جلوس نکلے بدیاں اور نعرے ہیں کہ غلام ہیں انہیں آ گیا میں نعرے اچھا اردو میں کہتے چلو اردو میں آتا اردو میں اچھا عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں خصوصاً آج 12 ربیع الاول میں جہاں بھی آپ جائیں گے غلامان مصطفیٰ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئیں کوئی سیرت کے جلسے کروا رہے ہیں کوئی میلاد منوا رہے ہیں کوئی کسی انداز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کوئی کسی انداز سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک سیمپل عرض کروں گا کسوٹی عرض کروں گا اس کے مطابق اپنے آپ کو میں بھی چیک کر لوں آپ بھی چیک کر لیں کہ کیا کیسی غلامی کیسی محبت اللہ کو مطلوب ہے حضور علیہ السلام کو مطلوب ہے کیا میں ویسا غلام ہوں اگر ہے تو مبارک ویسی محبت ہے تو مبارک ہو سکتا ہے کہ میں ایک نمبر پر محبت ہے اور وہ 2 نمبر پر محبت ہو تو 2 نمبر پر محبت اللہ اور رسول وسلم کے یہاں قبول نہیں ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کیسی محبت کیسی غلامی اللہ کو مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے اب توجہ سے سماعت کرنا آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ادھر دیکھیں
اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے جو ایمان مطلوب ہے، اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، بیٹی بیٹوں سے، پوری دنیا سے جب تک میرے ساتھ محبت زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ ایسی محبت جو لے کر جائے گا مسلمانوں اس کو نقد پیمنٹ مل جائے گی، رحمت اس کا استقبال کرے گی، اللہ کی مہربانی اس کی دستگیری فرمائے گی۔ جو ایسی پیور محبت لے کے جاتا ہے، سیمپل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ کوئی قصہ کہانی دلیات نہیں ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، شراب میرا ہے رات ان کی۔ مسلمانوں سیمپل کے طور پر اس بچے کو میں پیش کر رہا ہوں، اس صحابی کا پاک تذکرہ کر رہا ہوں، جس ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے، باقی کسی صحابہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ کون سا صحابی بھلا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، کامل مومن ہے، پیور خالص، ایک نمبر کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ اگر آپ کی میری ایسے محبت ہے تو مبارک ہو، نہیں تو کسی سے چیک کروا لے کہ میری محبت نہیں دو نمبر کی نہ ہو، پھر پریشانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی زید تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو امی نے کہا بیٹا آؤ میں آپ کو اپنی نانا کے پاس لے جاتی ہوں، تمہیں خالہ کی جا کر ملاقات کرواؤں گی، ماموں کے ساتھ تیری ملاقات کرواؤں گی۔ اس کو امی جان شام میں لے گئی، چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، نابالغ معصوم بچہ تھا، بیچارہ اپنی نانا کے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گلی میں نکلا۔ کچھ لوگ قافلے کی صورت میں وہاں گئے ہوئے تھے، کانا مصفیا من الشام، انہوں نے حضرت زید کو پکڑ لیا، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی، بیچارے کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، سامان میں اس کو چھپا لیا۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں غلام فروخت ہوتے تھے، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی، ان کے جو آدمی پکڑے جاتے وہ ایسے فروخت ہوتے تھے جیسے آج کل منڈیوں میں ہمارے ہاں بھیڑ بکری گائے بیل فروخت ہوتے ہیں، ایسے غلام فروخت ہوتے تھے۔ بشدت ذلیل من تہامہ، تہامہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اغوا کر لیا۔ نیک نصیب جنہاں دے ہوندے تے بڑھ بیندے نیک سبب تے، یہ قافلے والے اس زید کو لے گئے مکہ مکرمہ میں، وہاں منڈی لگتی تھی، چلو بیچ دیے مفت کے پیسے مل جائیں گے۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کیا تھا. خاتون بڑی سرمایہ دار تھی. ان کے بھتیجے کا نام ہے حکیم ابن حزام. آپ نے فرمایا اپنے بھتیجے کو بیٹا مجھے ایک ہونہار غلام بچے کی خدمت کے لیے ضرورت ہے. میرا بھتیجا میں آپ کو پیسے دیتی ہوں. جاؤ منڈی میں کوئی اچھا ہونہار ہوشیار خوبصورت جس کی پیشانی میں آپ کو نور نظر آتا ہو وہ غلام خرید کر کے میرے لیے لے آؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیسے دے دی. حکیم ابن حزام منڈی میں گئے. غلاموں کی تلاش کر رہے تھے. ان کی جب نگاہ حضرت زید کے چہرے پر پڑی وہاں ٹکٹی کی باندھ کر کھڑے ہو. کہتے ہیں نظریں رخ جانا سے ہٹائے نہیں ہٹتی. نظریں رخ جانا سے ہٹائے نہیں ہٹتی. دیوانہ ہوں دیوانہ ادب یاد نہیں. بڑا خوبصورت بچہ نظر آ رہا تھا. پیشانی میں نور چمک رہا. کاجل منڈی ساری کو چیک کر لیتا ہوں کوئی اور کوئی اس سے بہتر بچہ مل جائے. خیر وہ چکر لگاتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ان کو کوئی بچہ نظر نہیں ہے. گھوم کر پھر پھرا کر حضرت زید کے پاس جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ گئے. پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ غلام بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا نہ بیچنا ہوتا تو ادھر کیوں لاتے. بیچنے کے لیے منڈی میں لائے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے پیسے لینے؟ انہوں نے کہا 400 درہم. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دے دیا. اشترا حکیم ابن حزام لعمته خدیجہ بنت خویلد. مسلمانوں حکیم ابن حزام نے اس کو خرید کر کے اپنی پھپھی جان کے حوالے کر دیا. پھپھی سے تو اس سے اچھا غلام مجھے پوری منڈی میں نظر نہیں آیا. لیکن خیال کرنا بچہ کہیں بھاگ نہ جائے. اللہ کی شان جب جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا. عرض کیا میرے محبوب اب میں بھی آپ کی, میرا مال دولت بھی آپ کا اور یہ غلام بھی میں آپ کے حوالے کر دی. فَأَقَامَ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ پیار بھرمایا, شفقت بھرمائی. نبوت والا ہاتھ زید کے چہرے سر پہ پھیرا. مسلمانوں حضرت زید کو امی کی شفقتیں بھی بھول گئی اور ابو کی محبتیں بھی بھول گئی. سبحان اللہ. فَأَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً. کچھ عرصہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا. مسلمانوں کتنا خوش قسمت وہ زید تھا جس کو حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو گئی. شہزادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دلے خوشبو در حمام روزے رسید الدست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاب دم چمستم بگفتہ منگلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی پر من اثر کرد وگرنان ہما خاکم کے اشتم. شیخ شادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن مٹی ملی. مٹی سے خوشبو آ رہی تھی.
بدو گفتم میں نے مٹی کو کہا مٹی مشکی یا میری تو مشک امبر کیا چیزیں کیا ہوئے دلا میں تیری خوشبو کے ساتھ میرا دل دماغ بالکل معطر ہو گیا بگفتا مٹی نے آگے جواب دیا شادی من گلے ناچی شادی میں تو مٹی ہوں ولیکن مدت باغ نشستم کچھ عرصہ مجھے پھول کی سنگت نصیب ہو گئی جمال ہم حشی پر من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے اسم شادی یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اس پھول کا کمال ہے جس کی معیت مجھے نصیب ہوئی اس کا اثر مجھ میں ہو گیا مسلمان اگر پھول مٹی پہ اثر کر سکتا ہے تو رسول جناب زید پہ اثر کیوں نہیں کرے کچھ عرصہ وہاں رہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مصداق کر رہا کان عنہ ورد فی مکہ حضرت زید مکہ مکرمہ میں رہتا تھا اس کا چچا جان ایک دفعہ مکہ گیا اللہ پاک ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار مقرور حاضری کی توفیق نصیب فرما وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا زید پر چڑھ رہا تھا اس نے دیکھا شکل اس کو زید کی معلوم اس نے یہ میرا بھتیجا چلو میں تو شرعی تو کر دوں کہیں مغالطہ نہ لگ جائے بلایا بیٹا ادھر آؤ حضرت زید قریب آ گئے ان کا چچا ان سے پوچھتا ہے مسمو کا یا غلام او بیٹا تیرا نام کیا ہے حضرت زید نے جواب دی تھوڑی آواز بیار کر رکھو آواز تھوڑی بند رکھو بچہ آواز نہیں سمجھ آتی شور نہ بچہ ہوگا بات سمجھ نہیں آتی ہے کانوں کے پردے بھی پھڑ پھڑ آپ کا نام کیا ہے آپ مجھن میں اسم کی زید ہے اس نے کہا نام تو میرے بھتیجے والا ہو سکتا ہے زید نامی آدمی مکہ میں اور بیوں میں مزید تسلی کر اس نے دوسرا سوال کیا ابن من بیٹا تیرا نام تو زید ہے تیرے ابو کا نام کیا ہے حضرت زید نے جواب دیا اسمہ حارثہ میرے ابو جان کا نام حارثہ ہے سمجھ گیا یار یہ تو میرا بھتیجے معلوم ہوتا چلو مزید میں تسلی کر لوں تیسرا سوال کیا ابن من بیٹا یہ بتاؤ تیرے دادا کا کیا نام ہے آپ نے عرض کی کہ اسمہ شراحیل میرے دادا جی کا نام شراحیل ہے جب کڑیاں ساری مل گئی انہوں نے سمجھ لیا ہے تو میرا بھتیجا مزید میں تسلی کرتا ہوں چوتھا سوال کیا بیٹا اگر محسوس نہ کرے تو محسوس امی کا مجھے اپنی ماں کا نام بتلا حضرت زید نے کہا اسمہ سودا میری امی جان کا نام حضرت سودا ہے فضمہو الى صدرہی جس وقت زید کے چچا کو یقین ہو گیا میرا اپنا بھتیجا ہے گلے کے ساتھ لگایا چوما پیار کیا کہا بیٹا تجھے تو اغوا کنندگان نے اغوا کر لیا تھا ادھر تجھ کو لے آئے آؤ بیٹا تیری امی رو رو کر بے حال ہو چکی ہے تیرا ابو رو رو کر پامال ہو چکا ہے تیری نانی پریشان ہے آؤ بیٹا میں آپ کو لے جاتا ہوں حضرت زید نے کہا اے میرا چچا میں ادھر نہیں آؤں گا
حالانکہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ سفر کو دیکھیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ کن کے پاس رہتے ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے مجھے خریدا کتنے پیسوں کے بدلے میں؟ 400 درہم کے بدلے۔ حضرت زید کے چچا نے سوچا ہو سکتا ہے پیسوں کی وجہ سے اسے بیچا گیا ہے، تو یہ بچہ اس طرح نہ آئے میرے ساتھ، میں پیسوں کا انتظام کر لیتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو خرید کیا ان کو پیسے دے دیں گے، ان کو لے لیں گے۔ اس نے ایک آدمی بھیج دیا اِلیٰ اخیہ وقومہ، اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا، بھتیجوں کی طرف آدمی بھیج دیا کہ میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، زید کی مکہ سے کہیں بھاگ نہ جائے، تم 400 درہم دے کر آنا۔ انہوں نے 400 درہم دے کر اس کو خرید کیا ہے، ہم ان کو پیسے دے دیں گے، اپنا بچہ لے لیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں چیک کر لینا، اگر آپ نے بھی ایسی کیفیت ہے تو مبارک ہو، نہیں تو پھر 2 نمبر کی محبت ہے جس کی خدا کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، وسلم کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ 2 نمبر کی کوئی کرنسی چلائے گا الٹا اس کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آدمی پہنچ گیا، حضرت زید کا ابو بھی آ گیا، حضرت زید کا بھائی بھی آ گیا، پیسے لے کر آ گئے۔ آپ کا چچا بھی، حضرت زید کا ابو بھی، حضرت زید کا بھائی بھی پیسے لے کر آئے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ اس بچے کو آپ نے 400 درہم دے کر خرید کیا ہے، ھذا ابن لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارا بیٹا ہے، غلام نہیں ہے، آپ نے جو پیسے دیے ہیں ہم آپ کو 400 درہم دیتے ہیں اور ہمارا بچہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرزو علیہ، میرے ساتھ بات نہ کرو، اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے فخذوہ بیدہ دون فداء، آپ نے فرمایا میں تم سے پیسے نہیں لیتا، بغیر پیسوں کے اپنا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ مسلمانوں غور کرنا، اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی، صرف دعویٰ نہیں تھا، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا۔ حضرت زید نے دیکھ لیا میرے تو رشتہ دار آ گئے اور پتہ تھا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اب میں کیا کروں، اگر ابو بکر کو کہتا ہوں تم سفارش کرو، ابو بکر نے ویسے کرنا ہے جیسے میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اگر عمر کو کہتا ہوں عمر نے بھی ویسے کرنا ہے، علی کو کہتا ہوں علی نے بھی ویسے کرنا ہے، عثمان کو کہوں عثمان نے بھی ویسے کرنا ہے جیسے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب میں کیا کروں، سوچا ادھر کا میرے کام نہیں بنے گا، میں ایسا کیوں نہ کروں کہ اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی عدالت میں دائر کر، جن کا کوئی فیصلہ مسترد نہیں کر سکتا۔ حضرت زید وہاں سے نکلا، جناب حرم پاک میں پہنچ گیا، مقام ملتزم پہ
کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بھی ہے. ایک اور بھی پیغمبر ہیں جن کا نام ہے سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن فرق ضرور ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جانے لگے، اللہ پاک نے حکم دیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے میرا پیغمبر جوتا پیچھے اتار کر اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس وادی میں آپ کو جوتے کے ساتھ چلنے کی اجازت. بولے نا بتا، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیو. لیکن جب حضور علیہ السلام کا نمبر آیا، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب تم جوتے سمیت میرے عرش پہ آ جاؤ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رب اشرح لی صدری، اے میرا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، بغیر گزارش کرنے کے اللہ پاک نے آپ کا شرح صدر فرما دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، اللہ کے ساتھ جب بات کرنی شروع کر دی، بڑا لطف آیا. دیدار میں نمائیوں پرہیز میں کنی، دیدار میں نمائیوں پرہیز میں کنی، بازار خیش آتش ماتیز میں کنی. موسیٰ علیہ السلام کو جب لطف آیا، عرض کی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ جیسے بات کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اپنا دیدار بھی کروا دو تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. توجہ ہے بھائی؟ تین چار آدمی تو پیچھے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پیچھے کیا کیا مجھے تو نہیں سمجھ باندھن بچے ہی پہ انہاں میرا خیال کر رہا تھا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارنی انظر الیک، میرا اللہ مہربانی فرما اپنا دیدار کروا دے، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ کی رحمت نے فرمایا نہ تیری چشم دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے لن ترانی. اللہ پاک نے فرمایا نہ تیری چشم دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. سبحان اللہ. اس موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی بات سنیں. یہ بیچارہ بیٹھا تھا، ایک دن اپنی امی کو کہنے لگا یہ سورج کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے. یہ درخت کی شکل کیسے بنائی؟ کس نے؟ اللہ نے. اے امی ہمارے جانوروں میں سفید سفید دودھ پیدا کون کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ. امی تربوز اوپر سے تو سبز ہوتا ہے، اندر سرخ اور میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ ان کے اندر میٹھا کون ڈالتا ہے؟ ان کی امی اللہ اللہ کا جواب دیتی رہی. مسلمانوں کہنے لگا امی اللہ کہاں ہوتا ہے؟ مالک کا بیٹا وہ نظر نہیں آتا. یہ جانور چراتا تھا، جانور چرانے کے لیے لے گیا، جانوروں کو جنگلوں میں چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھی بیٹھے، اپنی سوچ کی عقل کے اعتبار سے کہہ رہا تھا میرا اللہ آپ کو اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، تھک جاتے ہوں گے. اللہ کاشا مجھے نظر آ جاتے تو میں آپ کو تیر لگاتا، میں آپ کو کنگھی کرتا، پتہ نہیں آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیتے. یہ کوئی نہ، میں آپ کو کپڑے دھو کر دیتا. اللہ پتہ نہیں آپ کو کھلاتا بھی ہے یا پلاتا ہے. اگر آپ نظر آ جاتے تو میں اپنے جانوروں کا تازہ دودھ نکال کر آپ کو پلاتا. ایسی بات کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ کے ہاتھ مبارک میں آسا تھا. آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار لیس کمثلہ شیء. اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو کیسے جملے بے ادبی کے بول رہا ہے؟
چپ کر گیا کہیں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چارج بھی نہ کر خاموش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جب دور پہاڑ پہ پہنچے پیچھے سے بیچارے نے رونا شروع کر دیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ جملے بے ادبی کے تھے جو میں بول بیٹھا ہوں اللہ میں معافی چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام تو امتی رو رہا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہی آئی سوئے موسیٰ از خدا وہی آئی سوئے موسیٰ از خدا کیوں کیا تو نے میرا بندہ جدا کس طرف وہ میرا پروانہ گیا کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا اپنے دیوانے کی باتیں منہ سے یاد ڈھونڈتی تھی بارگاہ کبریا تو برائے فصل گردن آمدی نہ برائے فصل گردن آمدی اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ مجھے تو نے رلایا کیوں ہے وہ بیچارہ رو رہا جب تک تم سے چپ نہیں کروائے گا میں خدا تیرے ساتھ کلام بھی نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام کے پوچھتی کی جب اللہ نے سن لی تو محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی اللہ کیوں نہیں سنے گا مقام ملتظم پہ کھڑائے اللہ سے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کو مانگ رہا توجہ ہے جو اس نے دعا مانگی تھی اس کو چار زبانوں میں کسی نے ترجمہ کی چار زبانوں جیسے ہوتا ہے نا تر چار آدمی جا رہے تھے ایک تھا سبزی فروش ایک تھا پہلوان ایک تھا ہندو ایک تھا مسلمان وہ جو تیتر تھا نا اس نے جب آواز نکالی تو جو سبزی فروش تھا اس نے باقی تینوں کو کہا تمہیں پتہ تیتر کیا کہہ رہا تھا انہوں نے کہا تم بتا دو کیا کہہ رہا تھا تو جو سبزی فروش تھا اس نے کہا تیتر کہہ رہا تھا آلو مٹر ادرک سبزی میں پھرتا ہے تو انہی کا نام لگا پہلوان نے کہا تم غلط بات کرتے ہو طاقت ہر چیز پہ غالب ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا پہلوان نے کہا وہ کہہ رہا تھا کھا گھی کر کثرت اس نے کہا اس کو گھی کا کیا پتا ہندو نے کہا تم جھوٹ بولتے یہ ہمارے جو بڑے ہیں دیوتے ہیں ہمارے خدا ہیں ان کا نام لے رہا تھا یہ کہہ رہا تھا رام لکشمن دشرت مسلمان نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ کہہ رہا تھا سبحان تیری قدرت سبحان ایک بولی کا مختلف انہوں نے ترجمہ کیا تو حضرت زید نے جو وہاں دعا کی ہے اس کا ترجمہ چار زبانوں میں لوگوں نے کیا ہے عربی میں فارسی میں اردو میں پنجابی میں آپ کو میں کون کی زبان سناؤں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عربی والا کہتا حضرت زید کہہ رہا تھا مالی سوا کرعی لباب کا حیلتن مالی سوا کرعی لباب کا حیلتن فلا اردت فأی باب اقرب ومن الذی ادعو وآتف بسمہی ان کان فضل کان فقیر کا یمنعو ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به يتشفع فارسی والا کیا کہہ رہا تھا فارسی والا کہہ رہا تھا کیا زید نے کہا یا الہی رحم کن برماہما یا الہی رحم کن برماہما عفو کن جملہ گناہ آج دن و جرم ہا کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے گر بھی خانی ور بھی رانی بندہ
ہر جی حکم تست جان خرسندین مغفرت دارت امید از لطف تو ذاک خود فرمودئی لا تقنطو۔ اردو والے نے کیا ترجمہ کیا؟ اردو والا کہتا حضرت زید کہہ رہا تھا تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ اسی در پہ آتے ہیں نبی، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں نبی بھی اللہ کے محتاج ہے، ولی بھی اللہ کے محتاج۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے ولی تھے، آپ کے قریب ایک محلہ تھا، وہاں کچھ خواتین رہتی تھیں جو عصمت فروشی کا کام کرتی تھی۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بیچاری اسی حالت میں اگر مر گئی تو ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک ہوگا۔ ایک دن آپ لاٹھی لے کر ادھر چلے گئے، ان کے دروازے پر پہنچے، باہر سے دستک دی، بچی آٹا لے کر آئی، اے لو بابا خیر۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے پاس تو برتن ہی کوئی نہیں ہے، کپڑے کوئی نہیں، میں اس کو کہاں ڈالوں؟ اچھا پھر دستک کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا گھر میں کوئی بڑی عورتیں ہیں، اس نے کہا بیٹھی ہیں۔ حضرت نے اس بچی کو کہا ان بڑی عورتوں کو جا کر کہہ دو بابا بوڑھا باہر کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ مجھے ملازم رکھ لیں، نوکر رکھ لیں، میں تنخواہ نہیں لوں گا، صرف صبح و شام مجھے کھانا دے دیں۔ نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بچی اندر گئی، خواتین کو کہا، وہ حیران ہو گئی بوڑھا ہے یہ کیا نوکری کرے گا؟ بچی کو کہا بوڑھے سے جا کر پوچھو بابا بوڑھا تو کیا ہماری نوکری کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچی کو کہا بیٹا ان کو جا کر کہ تو میں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا، برتن مانج سکتا ہوں۔ برتن جن برتنوں میں تم کھاتی ہو وہ برتن مجھے دے دیا کرو، میں تمہیں مانج کر صاف کر دوں۔ بڑی خوش ہو گئی، چلو جی کیا تنخواہ تو نہیں دینی پڑتی، روٹیاں ویسے بھی خشک ہو جاتی ہیں، بابے کو دے دیا کریں، برتن تو صاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابے کو آج سے تو ہمارا نوکر۔ اندر بلا لیا، جناب لڑکی کو چھپا تھا برتنوں کا وہ دے دے اور ساتھ ساتھ کچی سروچی دے دی۔ بابے کو کون کو صاف کر دے، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے برتن بھی صاف کر رہے تھے، مانج رہے تھے، رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے میرا اللہ ان کے ظاہری برتنوں کو میں مانج کر صاف کر رہا ہوں، میرا کریم اللہ ان کے باطنی برتنوں کو تو خود مانج کر صاف کر دے۔ کیے ہیں صاف برتن ان کے میں نے مانج کر مولا، کیے ہیں صاف برتن ان کے میں نے مانج کر مولا، صفائی ان کی تجھ سے چاہتا ہوں مانگ کر مولا۔ ابھی تک برتنوں کا وہ چھپا جو تھا وہ صاف نہیں ہوا تھا، ساری بیعت زبانوں کے کہنے لگی حضرت آپ گواہ بن جائیں ہم توبہ کر دیے اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو بھائی نبی بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج۔ حضرت زید کہتے ہیں تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ تیرا در دکھایا تھا مجھے تیرے نبی جو ہیں آخری،
گفت پیغمبر کے چونکو بھی درے عاقبت بینی دران در ہم سرے گردشینی بر درے کوئے کسے عاقبت بینی دران روئے کسے گرد چاہے بردنی ہر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک تشنگاں در آب جو ید در جہاں آب ہم جو ید بعالم تشنگاں حضور علیہ السلام نے فرما کر کوئی آدمی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا اگر کسی کو دیکھنے کے لیے گلی میں بیٹھ جائے گا تو ایک نہ ایک دن اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا اگر جناب زمین سے ایک جناب ٹپا اگر جناب کسی کے ذریعے سے مٹی کا نکالتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو میٹھا پانی نصیب ہو جائے گا جو پانی کی تلاش میں چلتا رہے گا اسے پانی مل جائے گا اس لیے حضرت زید کہتے ہیں تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ اسی در پہ آتے ہیں نبی مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی تیرا در دکھایا تھا مجھے تیرے نبی جو ہے آخری میرا کرتا عون اے خدا مشکل گھڑی اب آ پڑی پنجابی والے نے کیا ترجمہ کیا پنجابی والا کہتا زید کا رات میں لین والے ہی پہنچ گئے میں لین والے ہی پہنچ گئے پر مشکل ہے جو میں گھر میں اے سیف العاشق رسول عاشق مصطفیٰ غلام رسول اے بزرگ آج کرے تب معدہ میں لین والے ہیں پہنچ گئے پر مشکل ہے جو میں گھر بیسا یہ لال انہاں دے چک قدم چایا تم جتی بازی بولو نا عیسیٰ خیل کی دیئے ڈاڑیاں کن گلہ سمجھ ہم دیئے میری پنجابی نہیں سمجھ آہا مستوری تو انہاں دیئے چھوڑ دے حضرت زید کی گل سنو میں لین والے نہیں پہنچ گئے پر مشکل ہے جو میں گھر بیسا یہ نالی ناندے چا قدم چایا تم جتی بازی ہر ویسا وہ مندہ خیل دے چنگے بندیوں گل سنو حضرت زید کیا گئے اگو حضرت زید آتا ہے میری سونے باجو نہیں نبدی میری سونے باجو نہیں نبدی کہ تو آپ دسا میں کی در بیسا یہ یار کو نوتے نہ کھیڑے جاتا میں رو رو کے پیچھے مر بیسا میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لامکان اے میری آہے زوا تو نے کمال کر دیا آؤ تھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی رحمت الہی عرش سے پیغام لے کے آ گئی یہ گویا آپ کی خالص محبت لے کر پیش ہو گیا کہ میرا اللہ میرے دل میں جتنی تیرے محبوب کی محبت ہے کسی کی نہیں ہے میں جب پیور خالص تیرے محبوب کی محبت لے کر آیا ہوں اب میں نے نقد پیمنٹ لینی ہے اللہ پاک کی رحمت نے فرمایا زید پریشان نہ ہو میں تمہیں نقد پیمنٹ دیتا ہوں حضرت زید کہتے ہیں مجھے لین والا ہے نہیں پہنچ گئے پر مشکل ہے جو میں گھر بیشا یہ نال انہاں دے چا قدم چایا تو میں اپنی بازی ہر بیشا میری سونے باجو نہیں نبدی تے تو آپ دسا میں کی در بیشا یہ یار کو نوتے لکھیڑے جاتا میں رو رو کے پیچھے مر ویسا اللہ پاک کی رحمت نے کیا جواب دیا نقد پیمنٹ دی فرما تیری گل ساری میں سن لئیے تیری گل ساری میں سن لئیے
او زیدہ ہن گھبرا نہیں میری رحمت آئی جوش دے وچ ہن بس کر بہوں گرما نہیں تینو رقص نال محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم تینو رقص نال محمد دے تے ہن رو نہیں عرش ہلا نہیں تیرے نال دے فرشی تڑپ اٹھے ان عرشیاں تڑپا نقد پیمنٹ اللہ نے دی جس کے دل میں خالد اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اب ہم بیٹا کچھ کہے نبی کچھ کہے ہم تو بیٹے کی مانتے ہیں بیگم کچھ کہے مصطفیٰ کچھ کہے تو بیگم کی مانتے ہیں تو مطلب 2 نمبر کی محبت ہے بزرگو 1 نمبر کی نہیں منظوری کروا کر آگیا جناب اس کا باپ بھی بیٹھے بھائی بھی بیٹھے چچا بھی بیٹھے سلم بھی بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا بیٹھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب حولا آپ نے زید کو کہا بیٹے کو پہچانتے کون بیٹے زید نے رونا شروع اس کو تھا مجھے لینے کے لیے باپ آ گیا بھائی آ گیا چچا رونا شروع جب جناب تھوڑا سا سکون آیا آپ نے ارشاد فرمایا اخیرکا اے بیٹا میں تمہیں اختیار دے دوں اللہ کے نبی نے اس بچے کو کہا بیٹا میں تمہیں اختیار دے دوں ان شیطان تلحق بہم فعلہ اے بیٹا اگر تم اپنے بالد کے ساتھ جانا چاہو چچے کے ساتھ جانا چاہو بھائی کے ساتھ جانا چاہو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں جا سکتے ہو وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِهِمْ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُرِيدَ أَنِّي اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ رہے فَأَنَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَ تو میرے ساتھ وقت گزار چکا ہے ان کے ساتھ جانا چاہے تب تیری مرضی میرے پاس رہنا چاہے تب تیری مرضی ان عرفت ان تقیم عندی فانا من قد عرفت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اس کو اختیار دیا مسلمانوں مندہ خیر کے چنگے مسلمان بھائیو جواب سنو حضرت زید نے کہا لا اختار علیکا احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسروں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ابے کو چھوڑ دیا اماں کو چھوڑ دیا بھائیوں کو چھوڑ دیا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا یہ پیور عاشق رسول ہے حقیقی محب نبی ہے اس لیے آپ کر رہا ہوں اگر ایسی محبت ہے تو پھر مبارک ہو نہیں تو 2 نمبر یہ پھر احتیاط جب اس نے یہ کہا کہ میں تو ادھر نہیں جاؤں گا اس کے چچے نے جواب دیا اس کے چچے نے کہا زید تمہیں کیا ہو گیا اختر العبودیت عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابیہ وقومی او زید یہاں غلامی کی زندگی بسر کرے گا ہمارے ہاں آ جائے گا تو آزادی کی زندگی ملے گی دیکھ تو تے کون بیٹھا تیرا باپ بیٹھا تیرا بھائی بیٹھا کیا کر رہے ہو حضرت زید نے جواب دیا واللہ ان العبودیت عند محمد صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اکون عندکم حضرت زید نے کہا چچا خدا کی قسم جتنا مجھے مزہ سکون اس غلامی میں آیا ہے تمہارے ہاں آزادی میں بھی ایسا نہیں ہے جب اس کے باپ نے چچا نے کہا دیکھ تو سید کون بیٹھے ہیں حضرت زید کہنے لگا اس طرف رخ کر کے دیکھا اس طرف رخ کر کے دیکھ اس طرف رخ کر کے دیکھا اس طرف رخ کر کے دیکھ میرے ابو کو بھی دیکھا میرے اس دلبر کو دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہوا کون کس کے کام آیا کون کس کا ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ بھائی مجھے کہا تھا کونے پر بند کر دینا گھڑیوں پر دیکھ لے کونے ہو چکا ہوگا انشاءاللہ نہ 1 منٹ آگے نہ پیچھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین